آج ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے مانگنا سیکھنا چاہیے نماز کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے. فرمایا ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے فرمایا کہ ایک آدمی تھا, ایک کلی کا کام کرتا تھا, لوگوں کا سامان ادھر ادھر لے جانا, لوگوں کا سامان پہنچانا, بڑا ایماندار آدمی تھا. اس کی ایمانداری مشہور تھی, لوگ اس کو اپنی قیمتی چیزیں بھی دے دیا کرتے, قیمتی چیزیں دے کر وہ ادھر ادھر پہنچایا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ اپنے خچر پر جا رہا تھا, سفر کرتے ہوئے راستے کے اندر اس کو ایک آدمی ملا جو بظاہر اس نے کہا میں معذور آدمی ہوں, میں چل نہیں سکتا, میں آپ کو اتنے دینار دیتا ہوں, آپ مہربانی کرو مجھے اپنے خچر کے اوپر سوار کر کے فلاں جگہ تک لے جاؤ. اس نے حامی بھر لی, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. آگے چوراہے کے اوپر چلتے چلتے دو راستے آئے, جو راستہ اس نے دیکھا ہوا تھا اس اللہ والے نے وہ راستہ مڑنے لگا. اس بندے نے کہا یہ راستہ زیادہ قریب ہے, یہ راستہ اچھا بھی ہے, یہ جانور کے لیے بھی بہتر ہے, اس راستے میں چارہ بھی مل جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تو یہ راستہ نہیں دیکھا ہوا. اس نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا ہوا ہے, آپ اسی طرف چل پڑو. اس کے کہنے کے اوپر انہوں نے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا. دوسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چل پڑے. چلتے چلتے آگے وہ راستہ ایک جنگل کے اندر جا کر بند ہو گیا. جیسے وہ راستہ جنگل کے اندر بند ہوا تو وہ کھڑا ہو کر جو اس کے ساتھ مسافر آنے والا تھا اس نے اپنا خنجر نکال لیا. اس نے دیکھا وہاں پہلے بھی اتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, اتنی انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں. تو اس کلی نے کہا مہربانی کر مجھ سے یہ سواری لے لے, مجھ سے یہ پیسے لے لے, مجھ سے یہ مال و زر لے لے, میرا سارا کا سارا سامان تو لے لے, لیکن مجھے تو جانے دے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں نے آج تک یہاں سے کسی کو واپس نہیں جانے دینا, کیونکہ جو واپس چلا جائے گا تو میرا راز کھل جائے گا. میں اپنا راز نہیں کھولنا چاہتا, میں یہاں سے تجھے واپس نہیں جانے دوں گا. ہاں اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ تو بتا سکتا ہے. اس اللہ والے نے اس کلی نے کہا, کہنے لگے کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت عطا فرما دے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے تجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دے دی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسکرانے لگا, اس کے اوپر ہنسنے لگا, اس کی مذاق اڑانے لگا. اس نے کہا دیکھ یہ جتنی بھی کھوپڑیاں پڑی ہیں ان سب نے مجھے کہا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے, یہ سب اسی طرح مارے گئے, تو بھی اپنی خواہش پوری کر لے. لیکن مانگنے میں فرق ہوتا ہے. اس نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی, اللہ اکبر کہا, فرمایا اللہ کے سامنے رونے لگا. اللہ کے سامنے جب رویا اس نے قرآن شریف کی آیت پڑھی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. فرمایا وہ جو ظالم تھا, وہ جو قاتل تھا, وہ کہتا رہا یار جلدی کر, تیری نماز سے کچھ نہیں ہونے والا, مجھے لیٹ ہو رہی ہے, میں تیرا کام تمام کر کے, لیکن میں تجھے نماز میں نہیں ماروں گا, میں تیرا کام تمام کر کے تیرا مال لے کر مجھے جلدی جانا ہے. تو انہوں نے یہ آیت پڑھی. اچانک فرمایا کہ ایک شور آیا, ایک شاہ سوار آیا. شاہ سوار نے آ کر دور سے اس ظالم کو نیزہ مارا. اس قاتل کو جیسے ہی نیزہ مارا اس کے نیزہ وہ پار ہو گیا, وہ گرا. جیسے ہی وہ گرا وہ فوراً وہاں سے آگ کا شعلہ نکلا اور وہ جل کر بھسم ہو گیا. اب یہ کلی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا, فوراً اس نے نماز پوری کی. شاہ سوار جانے لگا, یہ دوڑ کے اس کے پیچھے گیا, دوڑ کے اس کے پیچھے جا کر کہنے لگا اللہ والے تو نے آ کر میری مدد کی, مجھے بتا تو جا کہ تو ہے کون.
تو اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں۔ فرمایا تو کیسے آیا؟ فرمایا تو نے جو قرآن کی آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، فرمایا میں اس آیت کا غلام ہوں، اللہ نے مجھے اس آیت کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ جب تو نے پہلی دفعہ پڑھا میں 7ویں آسمان پہ تھا، تو دوسری مرتبہ پڑھی میں 3رے آسمان پہ پہنچا، تو نے تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھی میں پہلے زمین کے اوپر آ گیا اور میں نے آ کر اس قاتل کو ختم کر دیا۔ اللہ کی قسم آج ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں، آج مسلمان کیوں پریشان ہے، آج مسلمان کیوں در در کے دھکے کھاتا ہے، آج مسلمان کیوں در در کا بھکاری ہے، آج مسلمان کو کیوں ہر جگہ سے مار پڑ رہی ہے؟ کیونکہ مسلمان یہ نماز ہی ذریعہ چاہ اللہ سے ملاقات کرنے کا، یہ نماز ہی ایسا واسطہ ہے جو اللہ سے مانگنے کا ہے، یہ نماز ہی ایسا ذریعہ ہے جو اللہ سے منوا سکتا ہے، لیکن آج ہم اس نماز کی لذت سے محروم ہو چکے ہیں۔